السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضیاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل تبلیغ القرآن والحدیث۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قیامت سے پہلے آنے والی خوفناک قوم یاجوج ماجوج کے بارے میں بتائیں گے کہ یاجوج ماجوج کون سی مخلوق ہے اور کس کی نسل سے ہے اور ان کی شکل صورت کیسی ہے، اور ذوالقرنین نے کن فسادات کی وجہ سے ان کے درمیان دیوار بنائی تھی، اور وہ کب نکلیں گے اور نکلنے کے بعد وہ کیسے تباہی مچائیں گے، اور یہ وحشی قوم کس طرح مریں گے۔ تو پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو اسلامک ہسٹری پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی شکل صورت کیسی ہے اور وہ کس کی اولاد میں سے ہے۔ پیارے دوستو، یاجوج ماجوج کے متعلق مفسرین اور مورخین اسلام نے بہت سے روایات کا ذخیرہ نقل کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ چند روایات کے علاوہ اس سلسلہ کی تمام روایات خرافات کا مجموعہ ہے جو اعتماد کے لائق نہیں ہیں بلکہ اسرائیلی روایات ہیں۔ ان تمام روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج ایک ایسے قبائل کا مجموعہ ہے جو جسمانی اور معاشرتی اعتبار سے عجیب و غریب زندگی کے حامل ہیں۔ مثلاً وہ بالش یا 1.5 بالش یا زیادہ سے زیادہ 1 ذراع کا قد رکھتے ہیں، اور بعض غیر معمولی لمبے قد کے ہیں، اور ان کی دونوں کان اتنے بڑے ہیں کہ ایک اڑنے اور دوسرا بچانے کے کام میں آتا ہے۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک روایت لائے ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یاجوج ماجوج کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج اور ماجوج 2 امتیں ہیں، ہر امت 4 لاکھ امت ہے، ان کی تعداد اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی نہیں جانتا، ان میں سے کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اس کے پشت سے 1000 افراد پیدا ہو جائے اور تمام کے تمام ہتھیار اٹھا چکے ہوں۔ کسی نے عرض کیا، اے اللہ کی رسول، ہمارے لیے ان کی صفت بیان فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ 3 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم وہ ہے جو صنوبر کے درخت کی طرح ہے، جو شام میں ایک درخت ہے، اس درخت کی لمبائی 120 ہاتھ ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جس کا عرض اور طول برابر ہے جیسے ہاتھ۔ تیسری قسم وہ ہے جو ایک کان بچونا بناتے ہیں اور دوسرے کان کو لحاف بناتے ہیں، وہ کسی ہاتھی، وحشی اور خنزیر سے گزرتے ہیں تو اسی کہا جاتے ہیں، اور جو ان میں سے مر جاتا ہے اسی بھی کہا جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، بعض علماء نے یاجوج ماجوج کو ایک برزخی مخلوق قرار دیا ہے، یعنی وہ حضرت آدم علیہ السلام کی نطفے سے تو ہے لیکن حضرت حوا کی پیٹ سے نہیں ہے۔ لیکن محققین علماء کی نزدیک یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ ان روایات میں جو کچھ بیان ہوا ہے حقیقت سے بہت دور ہے۔ چنانچہ مورخ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ یاجوج ماجوج حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تو ہے لیکن حضرت حوا کی پیٹ سے نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ علماء نے اس قول کو ضعیف کہا ہے، اس لیے کہ یہ بے دلیل قول ہے۔ صحیح بات وہی ہے جو محققین علماء نے لکھی ہے کہ یاجوج ماجوج یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد ہے، اور منگولین یعنی تاتاری قبائل یاجوج ماجوج کی اولاد ہے۔ تو پیارے دوستو، اس تفصیل کا خلاصہ اور نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ یاجوج ماجوج دنیا کی عام انسانوں کی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں، کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے۔ پیارے دوستو، اب یہ بات جانتے ہیں کہ ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کو کن فسادات کی وجہ سے بند کیا تھا۔ پیارے دوستو، ذوالقرنین اللہ تعالیٰ کا ایک نیک بندہ اور بہت بڑا ولی اور بادشاہ گزرا ہے۔ اس نے مشرق اور مغرب دونوں کا سفر کیا تھا۔ جب اس نے شمال کا سفر کیا، یہاں تک کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے جن کے درمیان درہ تھا جس سے یاجوج ماجوج بیرون علاقے میں آ کر فساد کرتے تھے، ان پہاڑوں کے قریب ایک قوم آباد تھی جن کی زبان بالکل علیحدہ تھی۔ وہ ذوالقرنین کی کوئی بات نہیں سمجھ سکتے تھے اور نہ ذوالقرنین ان کی زبان سے آشنا تھے، لہٰذا ترجمان کے ذریعے ان کی گفتگو ہوئی۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کی شکایت کی کہ یہ ان پہاڑوں کی دوسری جانب رہتے ہیں اور وہ اس درے سے اس طرف نکل آتے ہیں اور فساد مچاتے ہیں، قتل و غارت گیری کرتے ہیں اور سرسبز و شاداب کھیتوں اور باغوں کو تباہ و برباد کر جاتے ہیں۔ ہم ساری قوم سے چندہ لے کر ایک بڑی رقم جمع کر کے آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ ایک مضبوط دیوار بنا کر اس درے کو بند کر دیں تاکہ یہ فسادی قوم اس طرف نہ آنے پائے۔ ذوالقرنین نے جواب دیا،
کہ مجھے دولت کی ضرورت نہیں، جو دولت اللہ تعالی نے مجھے عطا فرمائی ہے وہی کافی ہے، تم لوگ صرف بازو کی قوت اور کام سے میری مدد کرو، میں اپنے خرچے سے ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ چنانچہ اس نے لوہے کے ٹکڑے منگوائے اور ان کو ایسی طریقہ سے ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیا کہ دیوار دونوں پہاڑوں کی چوٹیوں کی برابر ہو گئی۔ تو ذوالقرنین نے کہا اب لوہا پگھلاؤ۔ جب وہ لوہا پگھل گیا تو اس میں تانبا شامل کر دیا۔ جب لوہے اور تانبے سے دونوں دیواروں کا درمیانی حصہ پر کر دیا گیا تو ذوالقرنین نے کہا کہ یہ دیوار اس قدر مضبوط ہو گئی ہے کہ اب یاجوج ماجوج تو نہ اس کو پان سکتے ہیں اور نہ اس میں سوراخ کر کے تمہارے علاقے میں داخل ہو سکیں گے۔ ذوالقرنین نے دیوار مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ جب میرے پروردگار کے وعدے کے مطابق قیامت آ گئی تو پہاڑوں کی طرح یہ دیوار بھی ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔ پیارے دوستو، ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ کاف میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اس کے قریب ایک قوم کو پایا، قریب نہیں تھا کہ وہ بات کو سمجھتے۔ اس قوم نے ترجمان کے ذریعے کہا اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج ماجوج زمین میں فساد کرتے ہیں، بس کیا ہم تمہارے لیے کچھ خرچہ جمع کریں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان دیوار بنائیں۔ بخاری اور مسلم نے حضرت زینب بنت جحش ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز نیند سے ایسی حالت میں بیدار ہوئی کہ چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا اور آپ کی زبانی مبارک پر یہ جملے تھے، لا الہ الا اللہ، عرب کو اس شر سے ہلاکت ہو جو قریب آ گیا ہے، آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوٹھی اور اس کے ساتھ والی انگلی کا حلقہ بنایا، یعنی مطلب یہ تھا کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں دو انگلیوں کے درمیان جو فاصلہ ہے اتنا شگاف آیا ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ اس ارشاد پر ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ تعالیٰ کی رسول، کیا ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا جبکہ ہمارے اندر صالحین موجود ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب فسق و فجور کی زیادتی ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج ہر روز ذوالقرنین کی دیوار کو کودتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس مضبوط دیوار کی آخری حصے تک اتنے قریب پہنچ جاتے ہیں کہ دوسری طرف کی روشنی نظر آنے لگے، مگر یہ کہہ کر لوٹ جاتے ہیں کہ باقی کل کود کر پار کر دیں گے، مگر اللہ تعالیٰ اس کو پھر ویسا ہی مضبوط اور درست کر دیتا ہے اور اگلے روز پھر نئی محنت اس کے کودنے میں کرتے ہیں، ان کے کودنے کا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے درستی کا یہ سلسلہ اس وقت چلتا رہے گا جس وقت تک یاجوج ماجوج کو بند کرنے کا ارادہ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو کھولنے کا ارادہ فرمائے تو اس روز جب محنت کر کے دیوار کو آخر حد میں پہنچا دیں گے تو اس دن کہیں گے انشاءاللہ ہم کل اس کو پار کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی نام کی وجہ سے ان کو توفیق ہو جائے گی، تو اگلے روز دیوار کا باقی ماندہ حصہ اپنی حالت پر ملے گا اور وہ اس کو توڑ کر پار کر لیں گے۔ پیارے دوستو، اس روایت کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے غریب کہا ہے، اور حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس روایت کو نقل کر کے فرمایا ہے کہ اس روایت کی سند تو قوی ہے، لیکن اس روایت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنے میں ایک قسم کی اجنبیت معلوم ہوتی ہے، یعنی یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہونا مشکل ہے۔ پیارے دوستو، روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی تعداد پوری دنیا کی انسانوں کی تعداد سے بہت زیادہ ہے، اور یاجوج ماجوج کا دوبارہ کھل جانا قربی قیامت کی علامات میں سے ہے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ۔ ترجمہ، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائے اور وہ ہر بلندی سے دوڑ رہی ہوں اور سچا وعدہ قریب آ جائے۔ پیارے دوستو، اب یہ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے یاجوج ماجوج کیسی صفائی ہستی سے مٹا دیے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے،
چنانچہ وہ دو رنگدار چادر پہنے ہوئی دمشق کی مشرقی جانب کی سفید مینارہ پر اس طرح نزول فرمائیں گے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو فرشتوں کی پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ جب اپنے سر مبارک کو نیچے کریں گے تو اس سے پانی کے قطرات جڑیں گے جیسے ابھی کوئی غسل کر کے آیا ہو، اور جب سر کو اوپر کریں گے تو اس وقت بھی پانی کے قطرات گریں گے جو موتیوں کی طرح صاف ہوں گے۔ جس کافر کو آپ کی سانس کی ہوا پہنچے گی وہ وہی مر جائے گا، اور آپ کا سانس اس قدر دور پہنچے گا جس قدر دور آپ کی نگاہ جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ باب لد پر جا کے آپ اسے پکڑ لیں گے۔ یہ بستی اب بھی بیت المقدس کے قریب اسی نام سے موجود ہے، وہ اس کو قتل کر دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے پاس تشریف لائیں گے اور بطور شفقت کی ان کی چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور جنت میں اعلیٰ درجات کی ان کو خوشخبری سنائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ میں اپنے بندوں میں ایسے لوگوں کو نکالوں گا جن کی مقابلہ کی کسی کو طاقت نہیں۔ آپ مسلمانوں کو جمع کر کے کوہ طور پر چلے جائیں۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام ایسا ہی کریں گے اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو کھول دیں گے تو وہ بہت تیز چلنے کی وجہ سے ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ان میں سے پہلے لوگ بحر طبریہ سے گزریں گے اور اس کا سب پانی پی کر ایسا کر دیں گے کہ جب ان میں سے دوسرے لوگ اس بحیرہ سے گزریں گے تو دریا کی جگہ کو خشک دیکھ کر کہیں گے کہ کبھی یہاں پانی موجود تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ساتھی کوہ طور پر پناہ لیں گے اور دوسری مسلمان اپنے قلعوں اور محفوظ جگہوں میں پناہ لیں گے۔ کھانے پینے کا سامان ساتھ ہوگا مگر وہ کم پڑ جائے گا تو ایک بیل کے سر کو 100 دینار سے بہتر سمجھا جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن یزید کی روایت میں ہے کہ یاجوج ماجوج بحیرہ طبریہ سے گزرنے کے بعد بیت المقدس کے ایک پہاڑ جبل الخمر پر چڑھ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے سب زمین والوں کو قتل کر دیا ہے، اب ہم آسمان والوں کا خاتمہ کریں گے۔ چنانچہ وہ اپنی تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے اور وہ تیر اللہ تعالیٰ کے حکم سے خون آلود ہو کر ان کی طرف واپس آئیں گے تاکہ وہ احمق یہ سمجھ کر خوش ہو جائے کہ آسمان والوں کا بھی خاتمہ کر دیا۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسری مسلمان اپنی تکلیف دفع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج پر وبائی صورت میں ایک بیماری بھیجیں گے اور یاجوج ماجوج تھوڑی دیر میں سب کے سب مر جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ساتھی کوہ طور سے نیچے آئیں گے تو دیکھیں گے کہ زمین میں ایک بالش جگہ بھی ان لاشوں سے خالی نہیں، اور لاشوں کی سڑنے کی وجہ سے سخت بدبو پھیلی ہوگی۔ اس کی کیفیت کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ساتھی دوبارہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یہ مصیبت بھی دفع ہو۔ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا اور بہت بڑی تعداد میں پرندوں کو بھیجیں گے جن کی گردنیں اونٹ کی گردن کی طرح ہوں گی، اور ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی وہاں پھینک دیں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ دریا میں ڈالیں گے، پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے۔ کوئی شہر اور کوئی جنگل ایسا نہ ہوگا جہاں بارش نہ ہوئی ہوگی، ساری زمین دھل جائے گی اور شیشہ کی طرح صاف ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں پیارے دوستوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور گھر والوں کا خیال رکھنا اور دعاؤں میں اس فقیر کو بھی یاد رکھنا۔